عدت کا انداز قرآن مجید فرماتا ہے کہ جنہیں حیض نہیں آتا ان کی مدت 3 ماہ ہے۔ وہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں حیض نہ آنے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ عمر بڑی ہو جائے تو حیض نہیں آتا تو اس حصے میں 3 ماہ کی مدت ہوگی، اور اس عمر میں جس میں ابھی حیض کا آغاز نہیں ہوگا اس عمر میں بھی 3 ماہ کی مدت ہوگی۔ واللائے یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ خواتین جنہیں حیض نہیں آتا تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں شک ہو یعنی پوری طرح اس کی مدت مقرر نہ ہو سکے فعدتہن 3 اشہر، بس ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ واللائے لم یحضن، اور جنہیں حیض نہیں آتا ان کی بھی یہی ہے۔ وأولاۃ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اور جو پریگننسی کی کنڈیشن میں ہے اور حاملہ ہے اس صورت میں وضع حمل جو ہے اس کی عدت ہوگی۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہیں بنا دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے اس صورت پاک میں دوسری بار اس لفظ کا ذکر کیا ہے اور آگے فرماتا ہے قرآن مجید ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اور اسے اہمیت دینی چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح کے معاملات کو پوری ذمہ داری سے نبھانا چاہیے۔ انزلہ الیکم، پروردگار نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ من یتق اللہ تیسری بار اس سورہ پاک میں آ رہا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، مٹا دیتا ہے اس سے اس کی برائیوں کو، ویعظم لہ اجرا، اور پروردگار بڑے رزق عطا فرماتا ہے، بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں طلاق کا مسئلہ بڑا کنٹروورشل ہے، بڑا پیچیدہ سا ہو جاتا ہے بعض معاملات میں۔ آپ ایک کے پاس جائیں تو وہ ایک فتویٰ دیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے وہ دوسرا، تیسرے کے پاس جائیں گے تیسرا فتویٰ ہو جائے گا۔ اصل میں صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی، چونکہ امت جو ہے اجتماعی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پہ جس طرح ہوتا ہے، گورنمنٹ کی جانب سے اسٹیٹ کی جانب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچہری ہماری علیحدہ لگتی ہے اور جامعات میں فتوے علیحدہ ہوتے ہیں۔ فتووں کی حیثیت دراصل اسلامک اسٹیٹ میں عدالت ہی دیتی ہے فتویٰ، وہ فیصلہ ہی ہوتا ہے، فتویٰ نہیں ہوتا۔ چونکہ اب فیصلہ علیحدہ ہو گیا، فتویٰ علیحدہ ہو گیا، اب ہم فتویٰ کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، فیصلے کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، فتویٰ کوئی اور دیتا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ میں ایسے نہیں ہوتا۔ اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے، فتویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ علیحدہ نہیں ہوتا۔ اسلامک اسٹیٹ ہی فیصلہ کرتی ہے اور پھر امت کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور پھر امت کے ہر فرد پہ یہ ماننا یا اسٹیٹ کے ہر فرد پہ یہ ماننا لازم ہو جاتا ہے، اسے عدالت کہتے ہیں۔ ہمارا چونکہ سسٹم بکھرا ہوا ہے، اس بکھراؤ کی وجہ سے کوئی کیا کہتا ہے پھر عوام بیچاری پریشان ہوتی ہے، پھر اسے جہاں سہولت ملتی ہے وہ اس پہ سر چھپاتا ہے، اسے سہولت فلاں چیز میں ملتی ہے وہ سر چھپا لیتی ہے، دوسرا اسے حرام کاری کہتا ہے۔ ایک اسے سہولت کے لیے اپناتا ہے کہ گھر نہ ٹوٹے، اور وہ سوچتا ہے بھی کسی عالم دین نے فتویٰ دیا ہے سو وہ اس کی بات مان لیتا ہے، دوسرا اس کو حرام کاری کہتا ہے، غلط کاری کہتا ہے، اعوذ باللہ حرام کے بچے کہتا ہے۔ اب یہ عجیب سی سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ اور فیصلہ جب جہاں پر بھی علیحدہ ہو جائیں گے وہاں پر یہ معاشرے میں صورتحال بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر ایسا ہو جائے کہ اسٹیٹ کا حکم فیصلہ ہو اور ادھر فتویٰ ہو، فتویٰ اور فیصلہ ٹکراتے ہی رہیں گے آپس میں۔ مگر اگر ایک جگہ پہ ہو جائے فیصلہ اور وہی اس سے پہلے فتویٰ آئے، فتوے کے بعد فیصلہ ہو جائے، تو پھر صورتحال اس طرح گمبھیر نہیں ہوتی اور عوام بیچاری اور قوم بیچاری اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتی کہ ساری زندگی ایک شخص گھر میں رہے بھی اور گلٹی فیل کرتا رہے، ساری زندگی خود کو مجرم سمجھتا رہے، گھر بھی بچاتا رہے اور ذات کو گناہ گار بھی سمجھتا رہے کہ میں نے گناہ کیا۔ اس طرح کی صورتحال ہمارے معاشرے میں ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ طلاق ہو جائے تو ٹھوکریں نہیں مارنی، بدتمیزی نہیں کرنی ان سے، عورت کو گھٹیا نہیں سمجھنا اور اسے نکال باہر نہیں کرنا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اور تم انہیں اس حالت میں بھی اسی طرح رکھو جس طرح کہ تم پہلے رکھتے تھے۔ یعنی جو ذمہ داریاں ہیں جب تک عدت باقی ہے
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور نہ تم انہیں ضرر پہنچانے کے لیے تنگ نہ کرو، حالات کو تنگ نہ کرو، انہیں مجبور اور بے بس نہ کرو کہ وہ گھر چھوڑ کے نکل جائیں۔ اور اگر وہ عورتیں ہوں جو حاملہ ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پہ خرچ کرو حتیٰ کہ وضع حمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، طلاق کے بعد اگر عورت جس بچے کو جنم دیتی ہے اور اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو مرد پہ لازم ہے کہ دودھ کی اجرت دے طلاق کے بعد۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، باہم تم ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر سکتے ہو۔ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی پیچیدگی ہے، جھگڑا ہے، فساد چل رہا ہے، تو اس حالت میں قرآن کہتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اس کے لیے دوسری عورت رکھی جائے، اس لیے کہ جھگڑے کا اثر دودھ کی صورت میں اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ سو اولاد کنفیوز رہے گی اور اس میں قوت فیصلہ اور زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ان حالات میں ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، قرآن کہتا ہے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور دوسری عورت جو ہے وہ کی جائے جو بچے کو دودھ پلائے تاکہ بچہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز پہ چل سکے کامیابی کے ساتھ۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کس طرح طلاق کی صورت میں خرچ کرے، جسے اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کا رزق کم ہے تو بس چاہیے کہ اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے اس سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اور انسان کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی جتنا اسے عطا کیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانیاں زندگی میں آتی ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پاک کے تناظر میں ایک بہت نفسیاتی بات قرآن مجید نے بڑی اہم بات فرمائی کہ اگر باہم جھگڑے کی صورت ہو تو عورت کو بھی اپنی اولاد کو اس حالت میں دودھ نہیں پلانا چاہیے کہ جس سے بچوں کی زندگی کمزور رہ جائے، ان کی زندگی میں قوت فیصلہ نہ رہے، یا وہ جھگڑالو ہو جائیں یا خود سر ہو جائیں، ضدی ہو جائیں۔ تو ان حالات میں یا پھر یہ دو مقامات ایسے ہیں قرآن مجید نے، ایک حمل کی صورت میں، پریگننسی کی صورت میں عورت کو مطمئن رہنے، مطمئن رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دودھ پلانے کی صورت میں چونکہ بچہ ماں کے وجود سے غذا پا رہا ہوتا ہے، اس لیے عورت کا اطمینان ہونا، ذہنی اور قلبی اعتبار سے مطمئن ہونا بڑا ضروری اور لازمی ہے۔ معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے، اسے نافرمانیوں سے، خودسری سے، بدماشی سے، بدکرداری سے بچانا ہے، تو والدین کو ان باتوں کا جو قرآن مجید نے فرمائی ہیں ان کا خیال رکھنا بڑا لازم اور ضروری ہوگا۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید نے ان مسائل کو بیان کرنے کے فوراً بعد اپنے لہجے کو بدلتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جب ان احکامات پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو نہ مانا، اپنے رسول کی باتوں کو نہ مانا، تو ہم نے ان کا حساب لیا، سخت حساب، اور ہم نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا جو بالکل انوکھا تھا، نرالا تھا، اور انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم کیسے عذاب سے دوچار کر دیے گئے۔ فذاقت وبال امرها، اور انہوں نے اپنے اعمال اور اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کے وبال کو ہی چکھا۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کے معاملے کا نتیجہ جو ہے وہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہ نکلا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سوچنے والو، اور سوچنے والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جن کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو دل سے مان لیا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، ذکر ایسا جسے آپ بار بار ریپیٹ کریں گے، ہر بار آپ کو نور کی ایک نئی روشنی آپ کو دی جائے گی، ہر بار جب آپ اسے ریپیٹ کریں گے، لیکن ریپیٹ کرنے کے وقت یقیناً آپ اسے سمجھیں گے تو ہر بار آپ کو ایک نئی فضا، ایک نئی بات اور ایک نئی سوچ اور نئی فکر آپ کو دے کے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ذکر الرسول یتلو علیکم، اور وہ رسول مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیات،
جو نکالتی ہیں وہ آیات، مبشرات واضح ہیں وہ آیات، تاکہ نکالے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیا اچھے، اندھیروں سے نکالیں اور نور کی جانب لے کے جائیں۔ جو دل سے بات مان لیتا ہے اللہ کی اور عمل کرتا ہے اچھے، پروردگار اسے داخل فرماتے ہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو۔ قرآن مجید کے اس مقام پہ، باقی مقامات پہ قرآن مجید نے صرف ایک زمین کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس مقام پہ پہلے سماوات یعنی آسمانوں کی جمع قرآن مجید لایا ہے اور پھر زمین کو اسی طرح رکھا ہے، مثلہن، اس جیسے ہی ہے، زمین کی سطح بھی 7 ہیں، یتنزل الامر بینہن، اور پروردگار اپنے حکم کو اتارتا ہے ان کے درمیان تاکہ تم جان لو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات پہ کہ پروردگار ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ پروردگار کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو پروردگار اگر آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے والا یقیناً اپنے علم سے بناتا ہے، اور اگر علم سے بناتا ہے تو پھر علم سے اسے چلاتا ہے، اور جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے قوت اور طاقت بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ زمین و آسمان کے حجم کو دیکھ لو کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے، اس سے اندازہ کر لو کہ خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ہم 15ویں تراویح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا ہے کہ پروردگار اتنی سانسیں عطا فرمائیں جو قرآن مجید کی تکمیل کی توفیق حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی برکتوں سے استفادہ کی توفیق بھی مل جائے۔ کل ہم نے سورۃ التغابن، ہار جیت کی سورہ پاک، قرآن مجید کا 64واں سورہ پاک ہے، اب 65واں سورہ پاک قرآن مجید کا سورۃ الطلاق ہے۔ نکاح کے حوالے سے نام نہیں رکھا گیا، یعنی سورۃ النکاح کو نہیں، سورۃ النکاح سورۃ الطلاق۔ اصل میں معاشرتی حوالے سے نکاح اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ طلاق بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ تعلق کا جڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر تعلق کا ٹوٹنا بہت مشکل ہے، کیونکہ تعلق بنانا شاید مدتیں لگ جائیں، تعلق نبھانے میں مدتیں لگ جائیں، مگر تعلق کے ٹوٹنے میں مدتیں نہیں لگتی۔ اس کے لیے تھوڑا سا شک، مناسب سی غلط فہمی اور ذرا سی نفرت اگر ہو تو بڑی آسانی سے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق توڑا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ طلاق کو سورت کا نام دے کے اور اس میں معاشرتی حوالے سے پیچیدگیوں کا قرآن مجید ذکر فرماتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ دھیرے دھیرے جب آگے بڑھتا ہے یا دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتا ہے تو بہت سے پیچیدہ اور مشکل اور لا ینحل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
اس میں بیوی کا کردار بھی ہوتا ہے اور خاوند کا بھی رول ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ اس طرح ہو جائے کہ خاوند مناپلی چاہے، قبضہ چاہے، یا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ عورت مناپلی چاہے، قبضہ چاہے، ہمارے ملک میں مرد کی مناپلی ہے اور یہاں پہ عورت کی، لیکن معاشرہ آئیڈیل وہی ہے کہ جس میں دونوں کو برابر کے حقوق اور دونوں کو برابر کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے، اور وہ طریقہ کار اور وہ حسین امتزاج جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس سے بہتر حسین امتزاج کائنات میں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جب تک وہی رول مرد نہیں نبھاتا اور جب تک وہی کردار عورت نہیں نبھاتی، اس وقت تک آئیڈیل معاشرہ بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ افراط اور تفریط، اونچ اور نیچ کا سطح رہتی ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے خصوصی طور پہ ان حقائق کو اور ان باتوں کو بیان کرتا ہے، اور گزشتہ جو جاہلانہ باتیں تھیں قرآن مجید انہیں رد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کفار کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عورت کو طلاق دیتے رہتے تھے، جب تک وہ طلاق دیتے رہتے پھر لے لیتے، واپس ہو جاتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کرتے۔ اس طرح عورت درمیان میں لٹکی رہتی، وہ 100 بھی طلاقیں دیتے تو رجوع کر سکتے تھے۔ اسلام نے اس کی تحقیق کر دی، یعنی اس طرح کی سینکڑوں باتیں جو ہیں اسلام نے آ کے ختم کر دی اور ان کو خوبصورت امتزاج کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، آغاز میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخاطب اس لیے کیا گیا کہ امت پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ نبی کا تخاطب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، نبی سے مخاطب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کی توجہ مبذول کرانا ہے جب گفتگو نبی کے جانب ہو۔ جس طرح والد سے بات کر کے انسان متوجہ کرتا ہے اولاد کو، جس طرح ماں سے بات کر کے متوجہ کرتا ہے انسان بیٹیوں کو، بالکل اسی طرح نبی سے بات کر کے، انبیاء سے بات کر کے جب اللہ ایک لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ امت متوجہ ہو جائے۔ اے نبی محترم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہاری امت عورتوں کو طلاق دینے لگے تو بس انہیں عدت کے لیے طلاق دو، یعنی مدت مقررہ کے لیے طلاق دی جائے گی، انلمیٹڈ طلاق نہیں ہوگی، نہ انلمیٹڈ رجوع ہوگا۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گن لی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور پروردگار کی نافرمانی سے دامن بچاتے رہیں جو تمہارا رب ہے۔ گھر کی کفالت اگر مرد کی ذمہ داری ہے، وہ خود کو خدا نہ سمجھنے لگے، یہ نہ سمجھے کہ اب میں خدا ہو گیا ہوں، ہر کمزوری سے فائدہ اٹھانا میری ذمہ داری ہے، اور ہر مجبوری سے استفادہ کرنا مرد سمجھے میری ذمہ داری ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ مجبور، بے بس اور لاچار کر کے مارنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس طرح نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہیے، اس لیے کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا خالق، مالک اور رازق اور رب اللہ۔ لا تخرجوهن من بیوتهن، اور نہ نکالو انہیں اپنے گھروں سے، ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ ہی وہ نکلے مگر اس وجہ سے کہ کوئی بے حیائی کی بہت بڑی بات بے باکی کے ساتھ کر دی، تو پھر ان کا جواز زندگی کا، یعنی گھر میں رہنے کا، خامن سے تعلق کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے، مرد ہو یا عورت ہو، فَسِقِينًا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تعلق کو نبھانے کی کوشش رکھنی چاہیے، جو بھی ہو جائے، اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ پروردگار ہو سکتا ہے کسی بھی مشکل کو آسان فرما دے اور کسی بھی بات کو تبدیل فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یعنی طلاق رجعی کی صورت میں کہ تم 2 طلاق رجعی تک ہوتی ہیں اور تیسری طلاق ہو جائے تو مغلظہ کہا جاتا ہے فقہائے احناف کے نزدیک، پر جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو تو انہیں روکے رکھو اصول کے ساتھ، یا انہیں جدا کر دو اصول کے ساتھ، یعنی جو اصول ہے،
جو انداز زندگی ہے، جو زندگی کا انداز ہے، اس کے مطابق چلو۔ قرآن مجید 5ویں پارے میں یہ بات فرماتا ہے، 4تھے پارے کے اختتام پہ 5ویں پارے کے آغاز میں بہت سی باتیں اہم نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف اگر تعلق بالکل ٹوٹنے کی نوبت بھی آ گئی ہے تو ذہن میں رکھو کہ میرے پروردگار نے تم دونوں کو کتنی قربتیں عطا کی تھی، تم دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہوئے تھے، اس قربت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بنا لو جب رجوع کرنے لگو تو صاحبان عدل کو، اور قائم رکھو شہادت کو اللہ کے لیے۔ اور یہ باتیں اس لیے سمجھائی جاتی ہیں اور اسے سمجھائی جاتی ہیں جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ پاک میں یہ لفظ جو ہے بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا۔ کون سا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جسے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ مرد و زن دونوں کے لیے ہے۔ من کا لفظ ایسا ہے جو عربی زبان میں مرد و عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو عقل والا ہے، یعنی انسان عقل والا ہے، چاہے وہ استعمال کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، مگر عربی زبان میں من کا لفظ جو ہے وہ ذوی العقول یعنی عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظ دیکھیے، یہ قرآن مجید بار بار فرماتا ہے وَإِن تَقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی نافرمانی سے مرد ہو یا عورت ہو اگر بچتا رہے، یجعل لہ مخرجا، اور پروردگار ان کے نکالنے کی راہیں پہ بنا دیتا ہے۔ اگر جدا بھی ہونا ہے تو اللہ راہیں بنا دیتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شخص کسی پر بھی ظلم نہ کرے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے مسلسل عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر عورت اس خیال کے ساتھ کہ مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں یا مرد پوری طرح روزگار میں عملی طور پہ نہیں شامل ہو پا رہا، کوئی مجبوری کی بنا پہ، کسی بنا پہ، تو پھر یہ ہے کہ وہ انتظار کریں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور محنت کریں، جان کھپائیں دونوں۔ اللہ نے اگر دونوں کو ملایا ہے، دونوں کا سنگم بنا ہے، تو دونوں مل کے محنت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد ہی یہ سوچتا رہے کہ مجھے ہی کرنا ہے اور بیوی کہے کہ جو لاؤ گے میں آرام سے بیٹھ کے کھا تو سکتی ہوں مگر میں کچھ کر نہیں سکتی۔ مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے بس اللہ اسے کافی ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو پہنچنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ نے ہر شے کا ایک قدر اور اندازہ مقرر کر رکھا۔